السلام علیکم ویئرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیا کیا کمپلیکیشنز آپ کو ہو سکتی ہیں، اور آپ کو اس میں کس طریقے سے اپنی مدد کرنی چاہیے، اور آپ کی جو ڈاکٹر ہیں جو آپ کا چیک اپ کرتے ہیں اور آپ کی پریگننسی کو ڈیل کرتے ہیں، وہ آپ کی کیئر کے دوران کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ موٹاپا کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ موٹاپے کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک ہم فارمولا استعمال کرتے ہیں جس کو بی ایم آئی کہتے ہیں، جس میں ہم آپ کی ہائٹ کو آپ کی لمبائی کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں اور اس سے ہم آپ کا بی ایم آئی نکالتے ہیں۔ تو جو اسٹینڈرڈ نارمل ویٹ ہوتا ہے اس کو ہم لیتے ہیں اگر آپ کا بی ایم آئی 18.5 سے لے کر 24.9 تک ہو۔ 25 سے 29.9 کو ہم کہیں گے کہ یہ اوور ویٹ ہے، اور جب آپ 30 کو کراس کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوبیز یا موٹاپا ہے۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے موٹاپے کو ایک گلوبل ایپیڈیمک کہا ہے، جیسے کہ کسی وائرل انفیکشن کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ 1975 سے لے کر 2016 تک یہ موٹاپے کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 3 گنا بڑھ گئی ہے، اور بچہ پیدا کرنے کی عمر کی جو خواتین ہیں ان میں سے جو آدھی یعنی 50% ہیں وہ اس وقت موٹاپے کا شکار ہیں۔ موٹاپے کے ساتھ اگر آپ حاملہ ہو جاتی ہیں تو وہ نہ یہ صرف یہ کہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور آپ کو بہت سے پرابلمز اس میں پیدا ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بچے کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے۔ وزن زیادہ ہونے کے ساتھ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ حمل ہونے سے پہلے ہی آپ بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماری کا شکار ہوں۔ اگر ایسا ہے تو حمل میں ان کی جو سختی ہے، وہ سیویرٹی ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے بلڈ پریشر یا شوگر کا شکار نہیں ہیں تو حمل کے دوران آپ کو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ وہ عام طور پہ 24 ہفتوں کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی چوتھے مہینے سے۔ اس کے علاوہ آپ کو پیشاب میں پروٹینز یا چربی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ حمل میں ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں۔ حمل جو ہے وہ 9 مہینے سے زیادہ آگے جا سکتا ہے، یا آپ کے میڈیکل پرابلمز کی وجہ سے آپ کے بچے کو ٹائم سے پہلے ڈیلیوری کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حمل میں زیادہ وزن کے ساتھ زیادہ ٹائم بیٹھے رہنے سے ٹانگوں میں خون جمنے کی یا کلاٹ کی شکایت ہو سکتی ہے، اور یہ کلاٹ پھر آپ یا تو آپ کے پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے یا آپ کے دماغ میں اگر چلا جائے تو اس کو ہم سٹروک کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو سوتے میں اچانک سے سانس بند ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی جو کلائی ہے اس میں سویلنگ کی وجہ سے آپ کا سارا ہاتھ جو ہے وہ سو جاتا ہے اکثر کام کرتے ہوئے، اور جب آپ کو ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ کی پروگریس جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی۔ بچے کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو حمل میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، ڈیلیوری میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اوزار سے بچے کو پیدا کرایا جائے یا آپریشن کے ذریعے بچے کو پیدا کرایا جائے۔ اور آپریشن کے لیے اگر آپ کو بے ہوشی دینی پڑے تو اس کی بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ آپ کو جو بے ہوشی کی ٹیوب ہوتی ہے وہ ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کمر میں انجیکشن لگانا جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا اور اس کو لگانا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ بچے کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پیدائش کے دوران آپ کو بہت زیادہ ٹراما ہو سکتا ہے یا کٹس لگ سکتے ہیں آپ کے راستے میں، آپ کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور جب آپ آپریشن اگر ہوتا ہے تو آپ کا ہاسپٹل میں اسٹے نارمل سے زیادہ آپ کو رہنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا جو زخم اور کٹ لگا ہوتا ہے اس میں انفیکشن ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ بعد میں آپ کو بچے کو دودھ پلانے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ وزن زیادہ ہونے کے ساتھ آپ کو بچے کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے اور آپ کو اس میں پھر مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی نارمل وزن کی خواتین کے مقابلے میں حمل اور ڈیلیوری کے دوران اموات جو ہیں وہ اوور ویٹ یا موٹاپے کا شکار خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ موٹاپے کے ساتھ بچے میں کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں۔
سب سے پہلے تو بچے ضائع ہونے کا ڈر یا مس کیریج کا ڈر ہوتا ہے بہت زیادہ. بچے میں پیدائشی نقص ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بچے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور جو بچے کا دماغ ہے اس کی گروتھ میں پرابلمز ہو سکتی ہیں، اور بچے کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بچے کا پیٹ کے اندر فوت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پیدائش کے بعد بچے کو سانس کی تکلیف یا استھما ہونے کا ڈر ہوتا ہے. پیدائش کے دوران بچہ جو ہے بڑا ہونے کی وجہ سے وہ پھنس سکتا ہے، اور اس کے شولڈر جو کندھے ہیں وہ اسٹک ہو جاتے ہیں، اور اگر زور لگا کے ڈلیوری کرانے کی کوشش کی جائے تو بچے کی نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور اس کو مختلف قسم کی معذوری پیدا ہو سکتی ہے. اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ فریکچر ہو سکتی ہیں، اور ایسا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں موٹاپے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، اور اس کو شوگر ہو سکتی ہے، اور اس کو ہارٹ پرابلم ہو سکتا ہے. تو یعنی موٹاپے سے نہ صرف ماں بلکہ بچے کی صحت اور اس کی آئندہ زندگی پر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری کمپلیکیشن سے آپ کیسے بچ سکتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جیسے ہی آپ پلان کرتی ہیں کہ آپ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو اپنے وزن کو نارمل وزن کی رینج میں لانا ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے ڈائٹیشین سے مشورہ کرنا ہوگا، یا کسی بھی ہیلتھ کیئر سے یا ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر سکتی ہیں. وہ آپ کا ہائٹ اور ویٹ چیک کرنے کے بعد آپ کا بی ایم آئی نکال کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے کے جی جو ہے اوور ویٹ ہیں، اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ پراپر ڈائٹ کے ساتھ اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ اپنے وزن کو نارمل وزن کی رینج میں لائیں. اور اگر آپ نے وزن کم کرنے کے لیے کوئی آپریشن کرایا ہے تو اس آپریشن کے بعد کم از کم 1-1.5 سال تک آپ کو حمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپریشن کے فوراً بعد آپ کا سڈن اچانک سے بہت زیادہ ویٹ لاس ہوتا ہے. تو جب تک آپ کا وزن اسٹیبل ویٹ کی اس میں رینج میں نہیں آ جاتا تو آپ کو حمل نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپریشن کے بعد آپ کو بہت سارے وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ ڈاکٹر سے مستقل رابطے میں رہ کر آپ ان کمیوں کو پورا کریں اور اس کے بعد آپ حمل کرنے کا سوچیں. تو جب تک آپ ویٹ لوز کر رہے ہو آپ پراپر معنی حمل طریقہ کو اختیار کریں، مستقل اپنی ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، اور حمل ہونے سے تقریباً کم از کم 1 مہینہ پہلے آپ کو 5 ملی گرام فولک ایسڈ یعنی کہ ہائی ڈوز میں لینا بچوں میں آئندہ ہونے والے جو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہیں ان سے بچا سکتا ہے. تو اگر یہ ساری احتیاط آپ کر کے اس کے بعد آپ حمل کے بارے میں سوچتی ہیں، ایک دفعہ آپ کا وزن نارمل پہ آ جاتا ہے تو پھر آئندہ آپ کی حمل جو ہے اس میں یہ ساری مشکلات پیدا نہیں ہوں گی، اور آپ کا حمل اور ڈیلیوری ایک نارمل طریقے سے ہو سکتی ہے. حمل کو ہم پورے 9 مہینوں کو 3 ٹرائمیسٹر میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے 3 مہینے کو فرسٹ ٹرائمیسٹر، درمیان والے 3 مہینے کو سیکنڈ، اور آخری 3 مہینوں کو تھرڈ ٹرائمیسٹر. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حمل کے دوران آپ کی ڈاکٹر جو ہے وہ کس طرح کیئر کریں گے. سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے وزن کے مطابق، بی ایم آئی کے مطابق آپ کو حمل کے دوران کتنا ویٹ گین کرنا ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا نارمل بی ایم آئی ہوتا ہے تو اس وقت میکسیمم ہم الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کا وزن 11.5 سے لے کے 16 کلو تک آپ گین کر سکتی ہو. لیکن اگر جب آپ ایک دفعہ اوور ویٹ ہوتی ہو تو آپ کو 7 سے 11 کلو سے زیادہ وزن گین نہیں ہونا چاہیے پورے حمل میں. اور اگر آپ 30 بی ایم آئی سے زیادہ ہو یعنی موٹاپے کی طرف آتی ہو تو پورے حمل میں آپ کا میکسیمم 9 کلو سے زیادہ وزن نہیں گین ہونا چاہیے. تو فرسٹ ٹرائمیسٹر کے دوران جب آپ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتی ہو تو وہ آپ کا ریگولر ہر فالو اپ پہ وزن چیک کریں گے، آپ کا بی ایم آئی چیک کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آپ کا وزن نارمل سے زیادہ تو نہیں بڑھ رہا، اور اس کے مطابق وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. لیکن یہ خیال رہے کہ حمل کے دوران ایک تو آپ نے کوئی ڈائٹنگ نہیں کرنی اسٹرانگ قسم کی، اور ویٹ لوز کرنے والی کوئی میڈیسن بھی نہیں لینی. یعنی ہم نے نیچرل طریقے سے ڈائٹنگ سے اپنی خوراک کا خیال کر کے اور ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز کر کے اپنا وزن جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ کا جو پہلا وزٹ ہوگا ڈاکٹر کے پاس اس میں وہ آپ کا وزن دیکھیں گے، آپ کا بی ایم آئی چیک کرتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں گے، پیشاب میں آپ کی پروٹینز چیک کرتے ہیں، اور بچے میں پیدائشی نقص دیکھنے کے لیے
گردن سے بچے کا ایک خاص الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے جسے ہم اینٹی اسکین کہتے ہیں، اور آپ کی میڈیکل پرابلم کے حساب سے ڈاکٹر جو ہے آپ کو پراپر اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرے گا۔ اور فولک ایسڈ جو آپ حمل سے پہلے سے لے رہے ہوں گے وہ پہلے 3 مہینوں میں بھی آپ جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو دوائیاں ہوں گی، جیسے اگر آپ پہلے سے شوگر یا بلڈ پریشر کی میڈیسنز لے رہے تھے، ان کو بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ بچے کی سیفٹی کے لحاظ سے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو بچے کے لحاظ سے سیف نہیں ہوتی حمل میں، تو اس کا آلٹرنیٹیو میڈیسن ڈاکٹر اسٹارٹ کراتے ہیں۔ اگر آپ کو حمل کے ساتھ بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے، یا آپ کو فیملی ہسٹری بلڈ پریشر کی تھی، یا آپ کو حمل سے پہلے سے بلڈ پریشر تھا، تو 3 مہینے پورے ہونے کے بعد آپ کو ایسپرین شروع کرائی جائے گی۔ تو وہ ایسپرین کی ڈوز جو ہے آپ کے وزن کے مطابق کیلکولیٹ کی جائے گی، 75 سے لے کر 150 ملی گرام تک دی جا سکتی ہے، اور وہ تھرو آؤٹ پریگنینسی آپ نے لینی ہوتی ہے ڈیلیوری تک۔ 18 سے 24 ہفتے میں ایک بچے کی تفصیلی ایک الٹرا ساؤنڈ فیٹل میڈیسن ڈاکٹر سے کرنا ہوتا ہے، جس میں بچے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بچے کے کسی اعضاء میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ تو موٹاپے کے ساتھ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے جو نقص ہیں وہ کئی دفعہ مس ہونے کا چانس ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے یہ بات۔ اس کے علاوہ 24 سے 28 ہفتے کے دوران آپ کا شوگر کا ٹیسٹ ہوگا، جسے ہم گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک گلوکوز ڈرنک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1 اور 2 گھنٹے کے بعد آپ کا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ حمل میں آپ کو اگر وزن زیادہ ہے خاص طور پہ تو شوگر ڈیولپ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ ریگولر وائٹامن ڈی جو ہے وہ تقریباً 10 مائکرو گرام یا 400 انٹرنیشنل یونٹس وہ پریگننسی کے ساتھ لیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر آپ کو بلڈ ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کو خون کی کمی ہوگی تو آئرن کی ٹیبلٹ اور ملٹی وائٹامن سپلیمنٹس بھی آپ کو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ ڈیری پروڈکٹس آپ آسانی سے نہیں پی سکتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کو کیلشیم سپلیمنٹس بھی ایڈ کیے جاتے ہیں۔ آخری 3 مہینوں میں خاص طور پہ بیبی کی گروتھ پہ ہمارا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ موٹاپے کے ساتھ بیبی کی گروتھ یا تو بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا یہ کہ اگر بلڈ پریشر ساتھ آپ کو ہے تو بچے کی گروتھ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم گروتھ ریٹارڈیشن کہتے ہیں۔ تو اس لیے ریگولر آپ کا ایٹ لیسٹ منتھلی ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی بچے کی گروتھ جو ہے وہ دیکھی جا سکے۔ پیٹ موٹا ہونے کی وجہ سے بچے کا صحیح سائز ہمیں نارمل چیک اپ کے نہیں پتہ چلتا، ہمیں پوزیشن صحیح پتہ نہیں چلتی کہ بچے کی کیا پوزیشن ہے، تو اس صورت میں آپ کو تھوڑے سے الٹرا ساؤنڈ زیادہ کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہ ایون آپ کے بچے کی پوزیشن دیکھنے کے لیے بھی ہمیں الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈلیوری کے لیے جب آپ لیبر روم میں ایڈمٹ ہوتے ہو تو آپ کو کینولا جو ہے، جو ڈرپ لگانے والی لائن ہوتی ہے، وہ فوراً لگا دی جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی وقت کمپلیکیشن کی صورت میں ہمارے پاس ایکسیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر ڈاکٹر آن کال ہوتا ہے بے ہوشی والا، اس کو فوراً بتا دیتے ہیں کہ اس کو بھی ہر طریقے سے ریڈی رہنا چاہیے، آپریشن تھیٹر کو ریڈی رکھنا چاہیے۔ درد کے لیے اگر آپ ایپیڈیورل کمر میں انجیکشن جو ہوتا ہے بغیر درد کا ڈلیوری والا، وہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو بیبی کی ہارٹ بیٹ سننا، ہم نارملی چلتے پھرتے آپ کی وہ سن سکتے ہیں، لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر وہ جو الیکٹرانک مانیٹر ہوتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے، اور اس سے بھی ایون صحیح طرح سے آواز نہیں آ رہی ہوتی اگر بہت زیادہ موٹی سکن ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں بچے کے سر پہ کلپ لگانا پڑتا ہے، جس کے ذریعے ہم بچے کا ہارٹ بیٹ چیک کرتے رہتے ہیں ڈلیوری کے دوران۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈلیوری کا جو پروسیس ہے آپ کا وہ سلو ہو سکتا ہے، ہمیں انجیکشنز یا ڈرپ لگانے پڑ سکتے ہیں ان کو تیز کرنے کے لیے، اور آپریٹیو ڈلیوری جب بھی کرنے کے لیے آپ کو اینٹی بائیوٹک پہلے ضرور دی جائے گی، تاکہ آپ کو انفیکشن کا رسک کم ہو جائے۔ آپریشن کرنے کے لیے بھی اگر وزن بہت زیادہ ہو تو جو جلد کے اوپر کٹ دیا جاتا ہے اس کو بھی خاص طریقے سے موڈیفائی کیا جاتا ہے، اور جو ٹانکے ہیں وہ بھی خاص طریقے سے لگائے جاتے ہیں، تاکہ آپ کو بعد میں زخم کے کھلنے یا انفیکشن ہونے کا ڈر نہ ہو۔ آپریشن کے بعد آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ چلنا پھرنا شروع کریں، زیادہ بیڈ پر نہ لیٹی رہیں، تاکہ خون کے جمنے کا ڈر نہ ہو آپ کے خون کی رگوں میں۔
آپ کو جو ہے خون پتلا کرنے والے انجیکشن دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کو فیڈ کرانے کے لیے لیکٹیشن جو کنسلٹنٹس ہوتی ہیں نرسز، وہ اسپیشلی آپ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ اسی طرح جو فزیو تھراپسٹ ہیں وہ آ کے آپ کو حرکت کرنے میں مدد کریں گے، آپ کو سانس لینے کے لیے بریدنگ ایکسرسائزز کرائیں گے۔ آپ نے بہت زیادہ پانی پینا ہے، تو ان سب چیزوں سے آپ جو ہے وہ کمپلیکیشن سے بچ سکتی ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈلیوری کے بعد بھی اپنے کھانے کا بہت خیال کرنا ہے، ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، وہ چیزیں نہیں لینی جن سے وزن گین ہو، اور اس کے علاوہ اپنی ہلکی پھلکی ایکسرسائز جو ہے وہ ریگولر ایکٹیویٹی جاری کرنی ہے، کیونکہ ڈلیوری کے بعد ہی آپ اپنا ویٹ صحیح کنٹرول کر سکتی ہو، اور اس سے اگلا حمل ہونے سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا وزن نارمل ویٹ پر آ جائے۔ اور اگر حمل کے دوران آپ کو شوگر تھی تو ڈلیوری کے بعد پھر آپ کو تقریباً 6 ہفتے بعد دوبارہ سے گلوکوز ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا شوگر نارمل پہ آ گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ کو حمل میں شوگر ہے تو ڈلیوری کے بعد اور لیٹ لائف میں آپ کو شوگر ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور ہاسپٹل سے ڈسچارج کرنے سے پہلے آپ کو پراپر معنی حمل جو ہے وہ ایڈوائز دی جائے گی، اور آپ کی میڈیکل کنڈیشن اور وزن کو دیکھتے ہوئے جو آپ کو صحیح معنی حمل طریقہ سوٹ کرے گا وہ ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ اور وزن زیادہ کے ساتھ عام طور پہ ہارمونل ٹیبلٹس جو کھانے والی ہوتی ہیں وہ دینا اوائڈ کرتے ہیں ہم، اور جو یوٹرس میں رکھنے والی ہوتی ہیں ڈیوائسز وہ دی جاتی ہیں، یا جلد کے نیچے ایک کیپسول رکھا جاتا ہے جو 3 سال کے لیے افیکٹو ہوتا ہے، اور جب بھی آپ حمل کرنا چاہیں تو آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں۔ اور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر جا کے بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے، اور بچے کو بریسٹ فیڈ کرانا ہے خاص طور پہ 6 مہینے تک، کیونکہ یہ بھی آپ کا وزن لوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ موٹاپے اور حمل سے ریلیٹڈ جو معلومات ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو مجھے ان کا جواب دینے میں بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس رہنے والوں میں کسی کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز آپ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔